اصلاح ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی بنتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے جو بے شمار راستے ہیں، ان راستوں میں سے ایک صبر کا راستہ ہے۔ اور صوفیاء کرام نے بنیادی طور پر جتنی بھی اصلاح کی باتیں کی ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں میں ایک بات بڑے کام کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صوفیاء اس پر نظر نہیں رکھتے کہ اس انسان کا ظاہری فعل کیا ہے، جب تک کہ شرعاً اس میں کوئی ایسی ہچ نہ ہو کہ اسی وقت تنبیہ کرنا ضروری ہو۔ وہ دراصل اس جذبے کو دیکھتے ہیں جس جذبے کی بنیاد پر اس انسان نے یہ کام کیا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے تو وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس سے چوری کی، اگر شرعاً وہ مفتی ہوں تو فتویٰ دے دے گا کہ حرام کام کیا، مگر جب اصلاح کی باری آئے گی تو وہ اسے یہ نہیں کہتا کہ چوری نہ کر، بلکہ جس جذبے کے تحت اس نے چوری کی ہے اس جذبے کو اس میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ حدیث کا مغز، قرآن کریم کا مغز اور روح جو قرآن و حدیث کی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی باطن کی اصلاح ہو جائے اور رذائل کا امالہ ہو جائے اور صفات پیدا ہو جائیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کی شکایت آئی اور حضرت نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آج صبح حرم میں نماز پڑھنے گئے تو یہ جو آپ کے مرید صاحب ہیں انہوں نے شافعیوں کے مصلے پہ نماز پڑھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق وہاں نماز ہوتی تھی۔ حرم شریف میں ایک زمانے تک چاروں مصلے رہے اور ہر مسلک کے لوگوں کو آزادی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت شافعی جو ہیں یہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور یہ جو آج کھڑا ہوا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تو ایسا حال اور وجد طاری تھا کہ اس نے بے اختیار فارسی کے شعر پڑھنے شروع کر دیے اور کہنے لگا کہ بادشاہ جرم ما درگزر، اللہ میرے جرم کو معاف کر دیجئے، اور ساتھی کی ساری مناجات پڑھتا گیا۔ تو اس کی تو فجر کی نماز ہی نہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہنستے رہے اور یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کی نظر اس حقیقت پر چلی گئی جن شارحین نے لکھی ہے، اس کی شرح کرتے ہیں حضرت کی نظر اس پہ چلی گئی کہ آخر یہ دعا کس جذبے کے تحت کی جا رہی تھی۔ جذبہ جو اصل میں تھا وہ اللہ سے معافی مانگنے کا تھا۔ ظاہر میں حقیقت اگر ایسی ہو گئی تو مفتی فتویٰ دیں کہ ہوئی نماز یا نہیں ہوئی۔ جن کے پاس وہ اصلاح کی غرض سے آیا ہے انہوں نے کہا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو اصل میں اس جذبے کو دیکھتے ہیں کہ کس جذبے کے تحت یہ کام کیا گیا، اور حدیث میں بھی آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا قصہ بیان کیا، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، جس نے وصیت کی تھی کہ مجھے تم لوگ جلنے مرنے کے بعد جلا دینا اور رات کو ایسے آدھی ہوا میں آدھی دریا میں بہا دینا، اور انہوں نے یہی کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، پوچھا، جب پتا چلا کہ معلوم ہوا اس آدمی نے یہ جو کام کیا تھا، اس لیے کہ اللہ آپ کے یہاں جواب دہی بڑی مشکل چیز ہے، اپنی ہمت کوشش کر کے تو اپنے آپ کو مٹا لوں، نتیجہ یہ نکلا کہ بخش دیا گیا۔ تو اصل جس جذبے کے تحت وہ جرم کر رہا ہے، یہ صوفیاء اس کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اس جذبے کو ختم کرو، اس چیز کو نکالو، جب یہ چیز نکل جائے گی تو مزید اس جذبے کے تحت جو افعال ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ ہے بنیاد۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو برائیاں انہیں نکالنے کی بجائے اس جذبات کو نکالو جن کی وجہ سے برائیوں کا صدور ہوتا ہے، اور اچھائیاں خود بخود آئیں گی جب اچھے جذبات انسان کے بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے ائمہ کا جتنے بھی تصوف پر طریقت میں ہوئے ہیں سب کی تعلیم کا خلاصہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اتنی مختصر بات میں، کہ وہ کہتے ہیں جس جذبے کے تحت یہ کام ہے اس جذبے کو نکال دو بیچ میں سے، پھر کام جا کر بنے گا۔ ایک آدمی ہے دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، وہ کتنی مرتبہ اسے منع کرے گا کہ مذاق نہیں اڑاؤ، غلطی نہیں کرو، وہ تو اس جذبے کو دیکھے گا جس جذبے کے تحت یہ کام ہوا ہے، اس کو کہے گا کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ جب تک وہ جذبہ باقی ہے اس وقت تک یہ چیزیں چلتی رہیں۔ تو صبر ان کیفیات میں سے ہے
جو کیفیت انسان میں پیدا ہونی چاہیے اور آنی چاہیے. اچھا صبر دیکھو جب انسان کو کرنا پڑتا ہے، کل میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اس میں انسان پگھل جاتا ہے، بالکل مر جاتا ہے، ایسی موت کیسی کیفیت اس بیچارے پہ طاری ہو جاتی ہے. اس موقع پہ بڑی تسلی کا سرمایہ ہے، بڑی تسلی کا سرمایہ ہے، اور وہ اتنی سی بات سوچتا ہے کہ اللہ ساتھ. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ ایک آدمی رونے لگے اور یہ کہے کہ میرا تو وزیر اعظم کے علاوہ کوئی واقف ہی نہیں، میں کیا کروں، لٹ گیا پٹ گیا سوائے وزیر اعظم کے اور کسی سے بھی تعلق نہیں، تو لوگ کہیں گے پاگل آدمی، وزیر اعظم تک رسائی ہم نے زندگی میں اس کی شکل نہیں دیکھی تو ان کا آدمی ہو کے روتا ہے. بس ایسی ہی بات ہے جب کوئی انسان کے کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تو دل پہ چھری سی چلتی ہے کہ ظالم کیا بات کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اور کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے. اللہ تو ہے، جب وہ ہیں تو سب کچھ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور بڑا پریشان. حضرت نے فرمایا کس وجہ سے پریشانی؟ اس نے کہا حضرت تسلی کا سرمایہ نہیں ہے، دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ڈرتا ہوں، خوف ہے، پریشانی اور ہراساں ہوں، کیفیات ایسی ہیں، کوئی تسلی کا سرمایہ نہیں. حضرت نے فرمایا اللہ ساتھ ہے. اس نے کہا جی حضرت اللہ تو ساتھ ہے. فرمایا اللہ سے زیادہ تسلی کا سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب چپ ہو گئے، کچھ نہیں بولے، اس لیے کہ اب تعالیٰ شانوں سے بڑی تسلی اور کیا ہو سکتی. تو جب صبر کرنا کبھی پڑ جائے تو انسان بس یہ دل میں سوچ لے، اس بات کا مراقبہ کر لے، اس بات پر دھیان اور نگاہ کر لے کہ اللہ ساتھ. اس پہ بھی تسلی نہیں ہوتی. اپنے دل کو یہ سمجھائے، یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، دعا کر لی تھی، ان کے سامنے ساری صورتحال ہے، جب چاہیں گے اس پہ فیصلہ صادق فرما دیں گے. بندے کا کام عرض کرتے رہنا ہے، اپنا کام کبھی نہ چھوڑے اور اللہ کا کام اپنے ذمے کبھی نہ لے. میاں سیدھی سادی بات، کبھی اپنا کام مت چھوڑ اور اللہ کا کام اپنے ذمہ نہ لو. اور تعالیٰ شانو جو چاہیں سو کریں، تمہارے کہنے نہ کہنے کا ذات مقدسہ پر کلا کیا اثر پڑ سکتا ہے. اپنا کام کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا چیز کرنی ہے، ہمارا کیا معاملہ. انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے، اور کبھی کبھی مکھی آئینے پر جب بیٹھ جاتی ہے تو تم نے دیکھا ہے لگتا ہے جیسے مکھی اس کے اندر ہو، حالانکہ اندر نہیں ہوتی، وہ تو باہر ہوا کرتی ہے. دل کے اندر اللہ کی ذات ہوتی ہے، اوپر تو گرد و غبار پڑ جاتا ہے ذرا سا غم کا، پریشانی کا. یہ بیچارہ سمجھتا ہے اندر سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، ارے اندر تو اللہ کی ذات ہے، اندر سے کہاں سے آ رہی ہے، یہ تو باہر کا گرد و غبار ہے. ذرا سی بات ہے، جب جھاڑ جھنکار ہو جائے گی سب کچھ دل جائے گا. تو اللہ کے ساتھ تعلق ایسی چیز ہے، صبر کرنا پڑ جائے، اپنے جی کو یہ سمجھا لے کہ ان سے عرض کر دیا ہے، ان کی بات ہے، جب چاہیں گے فیصلہ کر دیں گے. کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. شیر کے پنجے میں آدمی پکڑا جائے اور شیر اپنے پنجے میں لے لے، اب اس آدمی کی کیفیت ذرا سوچو، اپنے متعلق سوچو کہ تمہیں ایک دن شیر اپنے پنجے میں لے لے، ایک دن ہاتھی اپنی سونڈ میں لپیٹ لے، سوچو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہاتھی اور شیر زبان سمجھتا ہے تو اس کے سامنے درخواست کی جائے کہ مجھے چھوڑ دے، کچھ نہ کہے. اللہ کے قبضے میں ہاتھی اور شیر سے زیادہ شدید طاقت کے قبضے میں، پھر بھی ادھر ادھر دیکھتا ہے، سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہے کہ ذات مقدسہ کی طرف رجوع کرے اور انہی سے درخواست کرے کہ میری نالائکیاں جو صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ مہربانی فرما دیجیے. کوئی حل نہیں، کوئی چارہ کار نہیں. دل نہیں سمجھتا، اسے سمجھائے، اپنے نفس کو سمجھائے کہ کوئی رچ نہیں، آج نہیں کل ہو جائے گا فیصلہ، نہیں ہو رہا. حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں. بس اتنی چھوٹی سی بات یاد رکھنی چاہیے، حاکم ہیں جو چاہیں سو کریں اور ان کے سارے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے. جو فیصلہ بھی میرے متعلق کریں گے حکمت ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی، میری سمجھ میں آئے نہ آئے. وہ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی، ان کی تو ذات مقدسہ ہے ہی ایسی. یہ جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق کا. تم ناراض نہ ہو اللہ تعالیٰ سے، وہ ہوا کریں، وہ ان کی مرضی ہے. آپ ناراض نہ ہو، آپ کا کام یہ ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب تک وہ دیتے رہے، انعامات کرتے رہے، آپ بھی خوش ہوئے، ذرا سا انہوں نے چہرہ پھیر لیا تو اس کے بعد آپ ہٹ گئے اور آپ نے کہا کہ جی کیا کریں، ایسی مصیبت اور ایسی پریشانی. ارے تم اللہ کے بندے ہو یا انعامات کے بندے ہو؟ اللہ کا بندہ تو اس وقت سامنے آتا ہے جب ادھر سے کچھ نہ ملے،
پھر بھی لگا رہے. اب تو ایسی حالت ہے ہی نہیں, ہر وقت کچھ نہ کچھ ملتا ہی رہتا ہے آدمی کو. بندگی جب سامنے آتی ہے, جب جوتے پڑ رہے ہوں, اس کے باوجود نہ ہٹے کہ میں آپ کو کہیں جانا نہیں ہے. دیکھو تو وہ شیطان کو جب اسے جوتے پڑ رہے تھے, جب غصے کا اظہار ہے, سب کچھ ہے, اس وقت بھی یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے زندگی دے دیجئے قیامت تک کی. اسے پتا تھا کہ اس حالت میں بھی مانگو تو رد نہیں فرمایا کرتے. کہا اچھا جاؤ تمہیں زندگی دے دیتے. دیکھا اس کو کس وقت اس نے مانگا ہے, جب غضب ہے, غصہ ہے. ایسا غصہ تو اللہ کو انسانوں پہ نہیں ہوتا, مسلمانوں پہ نہیں ہوتا. مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے. اس لیے آپ اپنا کام کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہوں, اپنے آپ کو ناراض نہ کیجئے. وہ ہوتے ہیں, وہ ان کا کام ہے, اس میں کچھ دخل نہیں ہے بندے کا. کیا کرے, خود لگا رہے ان کے ساتھ, چمٹا رہے, اس لیے کہ اور کوئی جگہ نہیں ہے اس کے علاوہ. سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اور سعدی نے کتنی اچھی بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے, ایک بزرگ تھے, ساری رات عبادت کرتے رہے, تو رات پوری عبادت میں گزر گئی. اور صبح جب آئی صدا کہ بھئی تمہاری یہ جو صحیح ہے بے حاصل ہے, اس کا کوئی فضول کیا کام, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. کسی مرید نے سنا, اس نے کہا حضرت آپ نے سنا, کیا جواب ملا؟ کہنے لگے ہم تو ایک مدت سے سن رہے ہیں, روزانہ صبح یہی جواب ملتا ہے, تم نے آج سنا ہے؟ اس نے کہا حضرت عجیب بات ہے, ایک مدت سے سن رہے ہیں اور پھر بھی آپ عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ چپ ہو گئے. جب وہ چلا گیا تو انہوں نے سجدے میں سر رکھا اور کہا دیکھیے اب تو لوگوں کو بھی پتا چلنے لگ گیا ہے. آواز دی گئی کہ تمہارا امتحان لے رہے تھے, تم کامیاب ہوئے. اور بڑی اچھی بات سعدی نے آ کر پہ کہی ہے کہ آواز میں یہ کہا گیا, آواز میں یہ کہا گیا کہ اگرچہ تجھ میں کوئی خوبی نہیں, تجھ میں کوئی نیکی نہیں, تجھ میں کوئی اچھائی نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جسمہ پناہ دیگر نسکش, ہمارے علاوہ تیرا بھی رکھوالا کوئی نہیں, تجھے کہاں چھوڑ دیں گے, تجھے تو اپنے ہی ساتھ رکھنا ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ انسان خود ناراض نہ ہو. مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا, کہ بزرگ تھے, انہوں نے خط لکھا اور لکھا کہ میں ایسا ایسا آدمی. تو انہوں نے وہ حضرت کے جواب میں لکھا کہ حضرت آپ نے تو چند ایک برائیاں لکھی ہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ برائیاں نظر آتی. تو لوگوں نے حضرت کے جو مرید تھے انہوں نے گھیر لیا مولانا یعقوب صاحب کو اور کہا مولانا آپ نے حضرت کی اتنی توہین کی. انہوں نے کہا کوئی توہین نہیں کی, غلطی ہو گئی ہوگی, تم بتاؤ. انہوں نے خط لا کے سامنے رکھا کہ حضرت کو یہ جواب میں لکھا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ حضرت کا کام حضرت جانے, میرا کام یہ ہے کہ حضرت سے ناراض نہ ہوں, میرا حال ایسا ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ کے ساتھ جتنا تعلق بنا رہے گا, جتنا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا, وہ اندر کے جو جذبات ہیں اس کی تسلی, اس کے لیے اس کا پھر رگڑ جب پڑے گی, صبر جب کرے گا, تب جا کر بات بنے گی. اسی صبر کے ساتھ اللہ نے ایک اور کیفیت کو بھی جوڑا ہے, اور وہ کیفیت ہے اللہ کے شکر کے ادا کرنے کی. اس سے بھی اللہ کی رسائی ہو, شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر انعام پر شکر کرتا ہے. اللہ کے انعامات کا مراقبہ کرے, اللہ کے انعامات کو سوچے, دن اور رات میں کچھ وقت نکال کے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ میں کیا چیز ہوں اور مجھ پہ عنایات مہربانیاں کیسی کیسی ہو رہی ہیں, میرا حال کیا ہے اور ان کا حال کیا ہے. من بنا سے عجب او بنیا سے عجب, میری حالت دیکھو دن بہ دن کیا ہوتی جا رہی ہے, ان کی نگاہ مبارکہ نہیں ہٹتی. آپ ذرا سوچیں, اتنا تصور کریں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک آدمی کو کوئی افسر ہنس کے مسکرا کے دیکھ لیتا ہے, سب کو بتاتا پھرتا ہے کہ آج چیف گزرے تھے آدمی کے, آج فلاں صاحب گزرے تھے, پرائم منسٹر گزرے, مجھے دیکھ کے ہنس رہے تھے, مجھ پہ انہوں نے نگاہ کی. کیا اس نگاہ میں ہے جو اسے اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اسے معرفت حاصل ہے اس عہدے کی جس عہدے پہ وہ آدمی بیٹھا ہو. تو جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے پھر اس آیت پہ پڑھنے کا لطف آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا, انسان نہیں جانتا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں. تو جس پہ ان کی نگاہ پڑ رہی ہو اسے کوئی نقصان پہنچ جائے, جو ان کی نظروں میں ہو وہ مایوس ہو جائے, یہ تو اپنی حماقتیں ہیں, ان سے کیا مایوس ہونا. اس لیے دیکھو دن رات کس قدر انعامات جو ہو رہے ہیں, اس شکر کے لیے اللہ کے انعامات کا مراقبہ کرنا چاہیے. سوچے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسانات مجھ پر کیے ہیں, کیا کیا مہربانیاں کی. پچھلے زمانوں میں آگ نہیں ایسے عام ہوا کرتی تھی, کئی مانگ کے لے لیتے تھے گاؤں وغیرہ میں آگ. تو ایک عورت کے گھر میں مہمان آ گئے,
اور اس نے کہا کہ آگ ختم ہو گئی، میں تو بجھا کر بیٹھ گئی، کیا کروں؟ تو پڑوسن کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ بیوی کچھ آگ ہے؟ اس نے کہا ہمارے ہاں آگ تو نہیں۔ کہنے لگی ہمارے کچھ مہمان آ گئے، کھانا پکانا ہے، آگ دے دو۔ اس نے کہا کوئی آگ نہیں۔ اس نے کہا راکھ تو ہوگی، میں ذرا دیکھ لوں اگر اجازت دو۔ اس نے کہا راکھ دیکھ لو اگر کوئی چنگاری نکل آئے۔ تو اس نے کیا کیا، راکھ کو ہٹایا، اس میں سے چنگاری نکل آئی اور اس کا کام بن گیا۔ بس جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ بھی اس راکھ کو ہٹا کے چنگاری نکال لیا کرتا ہے۔ اسی چنگاری پر جب پھونک مارتا ہے تو انسان کا دل، جسم، وجود، روح سب جل کے خاک ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات باقی رہ جاتی ہے۔ بس یہ چیز، اس چنگاری کو ڈھونڈنا، اور اگر کہ یہ چنگاری ہے ہی نہیں الیاذ باللہ تو پھر کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو اولئک الانعام بل ہم اضل، ڈنگر جانور چوپائے ہیں اس سے بھی بدتر ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مومنوں، مسلمانوں اور چنگاری نہ ہو، ہاں راکھ میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے، راکھ سے اپنے ہاتھ کو آلودہ کرنا پڑتا ہے، مگر جب چنگاری مل جائے ساری زندگی کا سرمایہ مل جاتا ہے، سامان مل جاتا ہے۔ کوئی آدمی ان سے کہہ دے کہ اس مسجد کو گراؤ، اس کی اس دیوار کے نیچے خزانہ پڑا ہوا ہے، اور یہ دیوار گرنے سے ساری مسجد کے گرنے کا خدشہ ہو، کہیں گے کوئی پرواہ نہیں، دیوار گراؤ، اگر جب خزانہ نکلے گا ایسی کئی مسجدیں بن جائیں گی۔ بس یہ دیوار گرانی ہے، یہ دیوار اپنی ذات کی حائل ہو جاتی ہے، اپنا نفس حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان سب سے بڑی چیز بندے کا اپنا نفس ہے، اللہ سے بدگمان کرتا رہتا ہے، اللہ سے نفرت پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا کرتا ہے، عجیب عجیب وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے۔ کسی بات کی پرواہ نہ کرو، یہ سوچو کہ مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، میں تو ان کا محبوب ہوں، مجھ سے تو وہ خود محبت فرماتے ہیں۔ میاں محبت نہ کرتے ہوتے اپنا نام لینے کی توفیق دیتے، محبت نہ کرتے ہوتے اپنے گھر میں بلا لیتے، محبت نہ کرتے ہوتے ایمان دے دیتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دلیل ہیں اس بات کی کہ انہیں محبت ہے، احسانات فرما رہے ہیں، دن رات احسانات فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے دہلی، سارے ہندوستان کے مشائخ کو چھانا حضرت، اور کوئی نہیں ملا جس سے دل کی راہ ملتی۔ اور دوست نے کہا کہ احمد کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج پہ جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہاں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، چلو ان کے پاس۔ تو حضرت نے فرمایا بہت بزرگوں کو دیکھا، خیر تشریف لے گئے، اور جب پہنچے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے زبان سے تو نہ کہا مگر ان کا حال بتاتا تھا کہ وہ شاید یہ کہتے ہوں آمداں یار ایک امامی خاص تھے، اب تو وہ ہے جس کی ہمیں مدت سے تلاش تھی۔ ایسا شہباز مل گیا، ایسا مل گیا کہ جس کے ذریعے قیامت تک ان کا سلسلہ جاری رہتا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بٹھا دیا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے بعد میں جو کچھ بھی بن گئے اپنے اس دوست کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولے۔ مکتوبات شریف دیکھو، حضرت ہمیشہ اس کا احترام سے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے حضرت تک پہنچانے والا مجھے یہ آدمی تھا۔ کوئی کسی کا رشتہ کرا دیتا ہے اور بیوی اچھی مل جاتی ہے، ساری زندگی اس کا مشہور رہتا ہے کہ جی آپ نے ایسا اچھا گھرانہ دکھایا۔ تو ذرا سوچو کہ جو انسان نیکی کا واسطہ بنتا ہے، شریف انسان اس کی اتنی عزت اور قدر کرتا ہے۔ تو اللہ جو سارے کے سارے ذات مقدسہ انعامات اور احسانات جہاں سے شروع ہوتے ہیں ان کی اتنی قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے فرماتے ہیں یا حسرۃ علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر۔ اسی لیے فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر، لوگوں تم نے اللہ کی ایسی قدر ہی نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہو جایا کرتا ہے، بچپنے ہوتے ہیں، دماغ کی خرابیاں ہوتی ہیں، ناقدری ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بچہ جو ہوتا ہے اس بچے کو تم ہیرا دے دو اور اس کو ایک کھجور دے دو، ہیرا پھینک دے گا اور کھجور منہ میں رکھ لے گا، اس لیے کہ اس بچے کو پتہ نہیں معرفت جتنی حاصل ہوتی ہے اتنا تعلق بڑھتا۔ تو اللہ کی ذات مقدسہ اس پر نظر اس کی جس انسان پر ہے، کیوں انسان مایوس؟
تو شکر ایک کیفیت ہے، اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہیے۔ شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کو جس ذریعے سے اللہ کے انعامات حاصل ہو رہے ہیں اس ذریعے کی بھی شکریہ ادا کرے، اس ذریعے کی بھی قدردانی کرے۔ اس ذریعے کو توڑ لے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پر نالا چھت سے پانی کو نیچے لاتا ہے اور کہیں پر نالے کو توڑ کر بیٹھ جائے تو ذرا سوچو چھت گر جائے، بس یہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق یہ چیز ہے کہ شکر ادا کرتا رہے۔ دیکھے صبح سے شام تک کتنے احسانات ہیں۔ ایک آدمی نے آیت پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس زمین کے پانی کو بند کر لیں تو میں یاتی کن بیمار معین، کون ہے جو چشمے کا پانی تمہیں نکال کے دے؟ اس نے آیت پڑھ کے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر بند کر دیں تو کر دیں، میں اور زمین کھود دوں گا، دوسری جگہ سے پانی نکال لوں گا۔ قرطبی نے لکھا ہے رات جب سویا تو ایک بزرگ سے خواب میں نظر آئے، کامیاب آیت پڑھ کے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا حضور میں نے عرض کیا کہ بند کر دیں ادھر سے، ہم کہیں اور زمین کھود لیں گے۔ تو انہوں نے تھپڑ مارا اسے اور کہنے لگے ایک پانی تو آپ ذرا دھل رہا ہے، ذرا اسے لے کے آنا، زمین کے پانی کی بات بعد میں کریں گے۔ صبح اٹھا تو اندھا تھا، آنکھیں گم ہو گئی۔ تو یہ جو کبھی کبھی ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے، رب کلمۃ سلبت نعمۃ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایک حرکت خدا کے سارے انعامات سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتی ہے۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، شیشے پہ ایک ہی مرتبہ پتھر مارا جاتا ہے اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے پھر جوڑتے رہو ساری عمر، وہ شیشے کا کوئی بدل نہیں ہے، بس پھر آرام سے بیٹھا رہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جا رہے تھے، حضرت نے کسی سے کہا کہ میرے بعد حضرت رائے پوری سے تعلق رکھنا۔ اس نے کہا مولوی صاحب کیا چیز ہے، کیا تعلق ان سے رکھنا ہے؟ شیخ الہند صاحب نے لکھا ہے کئی سال کے بعد پھر آیا اور کہنے لگا حضرت جو کہتے تھے سچ کہتے تھے۔ میں نے کہا حضرت کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی قبر پہ جا کے رو، کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے انعامات جب ان کی ناقدری ہو اور وہ چھن جائیں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہوا کرتا، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کبھی فضل فرما دیں تو ان کا الگ معاملہ ہے، وگرنہ اللہ کی انعامات شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اور شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ یہ دوسرا ذریعہ اور طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا کہ شکر کے ذریعے اللہ تک پہنچے۔ یہ تو بھائی صبر سے 1000 گنا آسان چیز ہے، لاکھ گنا آسان چیز ہے۔ تنہائی میں بیٹھو، سوچو کتنے انعامات کی، سماعت چھین لیں کیا ہو؟ ایک صاحب کی گھٹنے کی اوپر کی ہڈی ٹوٹ گئی چپنی، اور ہمیں ملے کہیں اور کہنے لگے کتنے لاکھ روپیہ خرچ کر چکا ہوں اور یہ گھٹنے کی ہڈی اوپر کی ٹھیک نہیں ہوتی، ڈاکٹر آپریشن پہ آپریشن کرتے چلے جاتے ہیں، یہ چپنی درست نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا اللہ آپ کا احسان ہے، 2 دیے اور ہم نے کبھی پھوٹے منہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی ہے، ایک واپس دے گئے اور مصیبت پڑ گئی۔ یہ احسانات نہیں ہے، یہ ناقدری ہے، نظر نہیں آتے، مفت کی چیزیں ملی ہوئی ہیں، اگر کہیں پیسے خرچ کرنے پڑ جاتے پھر پتہ چل جاتا۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ حکیم بڑے بڑے قطع پیالے تیار کرواتے تھے، یہ بوٹی تلاش کرو، وہ بوٹی تلاش کرو، انہیں عصائے میں خشک کرو، کوٹو چھانو پھٹکو، اور اس کے بعد مہینوں میں ایک ڈبیا بنتی تھی کوئی اس کی دوائی کی، اس سے کوئی جا کے کہتا کہ میاں ایک چمچہ مجھے دے دو، وہ کہتا صاحب کمال کرتے ہیں، اتنے برس کی محنت سے یہ دوائی تیار ہوئی ہے، نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ محنت کی بھی ہے نا۔ اور اب ہمارے زمانے میں ڈاکٹر دوائی ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے کہ صاحب یہ کھا لیجیے، یوں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہمارا دوائیوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آسانی سے چیز مل گئی ہے، اسے کہیں یہ ساری بوٹیاں چھان پھٹک کے تلاش کرنی پڑتی، اسے بھی وہی کرا۔ تو اللہ کی ذات مقدسہ چونکہ باپ دادا کے ناطے سے مسلمان ہونے کے ناطے سے مل گئی، اس لیے قدر نہیں آتی، کبھی بھی ناقدری نہ کرے، اب تعالیٰ شانہ کے ساتھ شکر کا تعلق چھوڑ لے، صبر نہیں کر سکتا شکر ادا کرتا رہے، یہ بھی ایک تعلق ہے۔ کل انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں۔ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إن للنصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون